بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قلت لجابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ما کنتم تعدون الذنوب شرکا قال لا قال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ هل فی هذه الامة ذنب يبلغ الكفر قال لا الا الشرک باللہ تعالی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ گناہوں کو شرک نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا اس امت میں کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سوائے شرک کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے۔ احادیث میں بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے حوالے سے کسی روایت کو پیش کر دیتے ہیں، جس طرح کہ اس روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بطور استشہاد کے پیش کیا۔ اب دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے حوالے سے روایت کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بطور شہادت اور دلیل اور گواہی کے پیش کر رہے ہیں۔ جب کبھی اس قسم کا معاملہ ہو تو ایسی روایت بہت مضبوط ترین روایت کہلاتی ہے، اور یہ سند کے متصل ہونے کی بہت بڑی اور بہت مضبوط علامت ہوتی ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی بہت کمال کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر یہ روایت ایک طرف تو سنائیات میں شمار ہوتی ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ آنے کی وجہ سے ثلاثیات میں بھی شمار ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، دو واسطے بھی موجود ہیں ایک اعتبار سے، اور تین واسطے بھی موجود ہیں ایک اعتبار سے، کیونکہ دونوں صحابی ہیں۔ ایک صحابی کو اگر آپ سائڈ پہ کریں گے تو سنائیات بن جائے گی، دونوں کو ملائیں گے تو ثلاثیات بن جائیں گی۔ تو اس روایت کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ انہیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی جماعت سے نکلے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب صلح کا معاہدہ طے پایا تو ایک گروہ درمیان سے نکلا جس نے کہا کہ بھی ہم دونوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے عملاً اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ سے علیحدہ کر لیا، تو اس لیے وہ خارجی کہلائے۔
یعنی مسلمانوں کے گروہ سے نکلنے والے لوگ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے دور خلافت میں یہ بہت منظم گروہ تھا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا پایا گیا، کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، مثال کے طور پر اس نے کسی انسان کا قتل کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، بدکاری کی، زنا کیا یا شراب وغیرہ پی، تو وہ صرف گناہ گار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ صرف گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ کفار کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے مرتکبین کبیرہ کو کفار کی فہرست میں شامل کر دیا۔ پھر ایک دوسرا گروہ بھی انہی کے زمانے میں وجود میں آیا، یا اس سے کچھ بعد زمانے کے اندر پیدا ہوا، جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ قد اعتزل عنا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، قد اعتزل عنا، یہ گروہ ایسا ہے یا یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہم سے جدا کر لیا۔ تو انہوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے راستے کو چھوڑا اور الگ تھلگ اپنا گروہ اور فرقہ بنا لیا، تو وہ معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ پھر ان کا بھی ایک نظریہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان نہ وہ مسلمان رہتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے نظریہ بنا لیا۔ تو جب سوال ان سے یہ ہوا کہ نہ مسلمان نہ کافر، تو پھر وہ ہوتا کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو واپس مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے نظریات انہوں نے بیان کیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ معتزلی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے جدا کر لیا، یعنی ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ لوگ ہم سے جدا ہو گئے، یہ لوگ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو ایک گروہ معتزلہ کا تھا، نام انہوں نے اپنا معتزلہ نہیں رکھا، نام انہوں نے بڑا پیارا رکھا، اصحاب العدل والتوحید، ہم توحید اور عدل والے لوگ ہیں، توحید اور عدل کے قائل ہیں۔ خیر، میں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بھئی یہ اصحاب العدل والتوحید کس اعتبار سے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور یہ وہ اصحاب العدل بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے، اصحاب توحید بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ بہرحال ایک دوسرا گروہ معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوا۔ تو خوارج کا بھی ایک نظریہ گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کے لیے، معتزلہ کا بھی ایک نظریہ گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کے لیے، پھر اہل سنت والجماعت نے بھی اپنا مذہب واضح فرمایا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے، اور گناہوں میں سے بھی ایسے گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کا کام انسان مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ دائرہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے، جیسے کہ خوارج نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے اور دائرہ کفر کے اندر شامل ہو گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کی فہرست سے اس کو نکال دیا۔ اور معتزلہ نے بھی یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کی فہرست سے تو نکل گیا، البتہ کافروں کی فہرست میں ابھی داخل نہیں ہوا، درمیان میں کھڑا ہے، تو مسلمانوں کی فہرست سے تو انہوں نے بھی نکال دیا۔ تو اہل سنت والجماعت نے یہ مذہب واضح کیا
کہ مرتکب کبیرہ کر تو گناہ کا کام رہا ہے، ظاہر ہے کبیرہ گناہ کرنے والا شخص گناہگار ہے نا، اور بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی فہرست سے نہیں نکلتا، کافروں کی فہرست میں داخل نہیں ہوتا، یا درمیان میں کہیں نہیں لٹکتا۔ البتہ یہ ہے کہ ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان اس کا دوبارہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو گناہوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ لیکن جب تک وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے، تب تک اس کو کافر نہیں قرار دے سکتے، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ضرور ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہی رہے گا، کافر نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس حدیث پاک میں حضرت ابو زبیر کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا بھی اسی وجہ سے تھا کہ خوارج چونکہ اس زمانے میں وجود پکڑ چکے تھے، اور مختلف قسم کے نظریات اور من گھڑت قسم کے عقیدے وہ لوگوں کے درمیان پھیلاتے اور باتیں کیا کرتے، لوگوں کو اپنے عقائد کی ترویج اور نشر و اشاعت کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال اس لیے کیا تاکہ مستند بات صحابی رسول سے معلوم ہو جائے، اور پھر وہ اس بات کے ذریعے، اس جواب کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی بخش جواب دے سکیں کہ معتزلہ یا خوارج کے جو نظریات ہیں وہ والے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، بلکہ یہ ان کی من مانی تشریعات ہیں، بلکہ یہ ان کے خود ساختہ عقیدے اور نظریے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ابو زبیر رحمہ اللہ تعالی نے سوال کیا، اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور اہل السنت والجماعت کے مذہب اور مسلک کو بالکل واضح فرما دیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہمارے پاس باب ہے، باب ما جاء فی من یکسر اغلاق المسلمین، مسلمانوں کے تالے توڑنے والوں کا حکم۔ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے تالے توڑتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ طَاوُوسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَكْسِرُونَ أَغْلَاقَنَا وَيَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا وَيُغَيِّرُونَ عَلَى أَمْتِعَتِنَا أَكَفَرُوا؟ قَالَ لَا۔ قَالَ أَرَأَيْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَأَوَّلُونَ عَلَيْنَا وَيَسْفِكُونَ دِمَاءَنَا أَكَفَرُوا؟ قَالَ لَا حَتَّى يَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ شَيْئًا۔ قَالَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَصْبُعِ ابن عمر وَهُوَ يُحَرِّكُهَا وَيَقُولُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَرَفَعُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام طاووس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے سوال پوچھتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، یہ تو بتائیں کہ وہ لوگ جو ہمارے تالے توڑ دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں نقب لگا کر گھس جاتے ہیں، ہمارے ساز و سامان کو تباہ کر دیتے ہیں، کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ اکفروا؟ قال لا، فرمایا نہیں، یہ کافر نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا کہ یہ تو بتائیں، یہ لوگ جو ہمارے قتل کے جواز پر تعویلیں پیش کرتے ہیں
اور ہمارے خون کو بہاتے ہیں، کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں۔ امام طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ انگلی اب تک میری نظروں کے سامنے ہے جسے وہ حرکت دیتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اور اس حدیث کو رواہ جماعتن، اس حدیث کو ایک بڑی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا، فرفعوہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اس روایت کو بیان کیا۔ محدثین کا ضابطہ اور اصول ہے کہ اگر کوئی بات کسی صحابی کی طرف منسوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت واضح نہ ہو، صحابی کی طرف بات منسوب ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت واضح نہیں ہے، اور وہ بات بھی ایسی ہو جو انسان اپنی عقل کے بل بوتے پہ نہ کہہ سکتا ہو، تو صحابی کے اس ارشاد کو نبی کا فرمان سمجھا جاتا ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بات کسی صحابی سے منسوب ہو، کوئی بات کوئی صحابی بیان کریں اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نہ ہو، ایک تو یہ ہے نا کہ بالکلیہ نفی کی کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، فلاں صحابی کا یہ اپنا ارشاد ہے، یہ تو بات الگ ہے، لیکن صحابی نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، کوئی تصریح بیان نہیں کی، لیکن وہ بات ایسی تھی جو انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر نہیں کہہ سکتا، تو صحابی کے اس ارشاد کو نبوت کا فرمان سمجھا جاتا ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ اور پھر محدثین کا ایک اصول اور بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی صحابی روایت کو بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی صراحتاً واضح طور پر نسبت تو نہ کریں، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے دیں۔ صحابی نے روایت بیان کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یوں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یہ بات انہوں نے واضح نہیں فرمائی، صراحتاً نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کی، لیکن انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے دیا، تب بھی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مانا جائے گا، اس حدیث کو نبوت کی جانب منسوب کیا جائے گا اور اسے نبوت کا فرمان سمجھا جائے گا۔ دونوں اصول ذہن میں آگے۔ اب یہ دونوں کے دونوں اصول اس حدیث پاک کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں اصول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یوں سنا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے، یہ بات ہی ایسی ہے جو انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث بنتی ہے۔ تو محدثین کے دونوں اصول اس روایت کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، اس لیے یہ دونوں اصول آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھیں سند کے اعتبار سے
سند کے اعتبار سے یہ روایت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے حدیث بنتی ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان 3 واسطے آتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت اہم اور بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بیان کیا گیا، اس کی جانب اشارہ کیا گیا، اور وہ مسئلہ ہے تکفیر اہل قبلہ کا، اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ۔ اس پر اس روایت کے اندر تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ اہل قبلہ سے کون لوگ مراد ہیں، اہل قبلہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن کے اندر بٹھا لیں، اہل قبلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عموماً لوگ اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔ اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، یہاں اس کا شرعی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد نہیں۔ جب شریعت کی اصطلاح ہے تو شرعی اعتبار سے اس کا معنی بیان کیا جائے گا، اور شرعی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو ضروریات دین میں سے ہر ضرورت کا اقرار کرنے والا ہو، جو چیز ضروریات دین میں سے ہے اس کا اقرار کرنے والا اہل قبلہ کہلاتا ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کر دے وہ اہل قبلہ نہیں رہتا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ اہل قبلہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں ان کی تکفیر کا کیا حکم ہے۔ چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان میں داخل ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر قلبی یقین اور اطمینان پایا جانا ضروری ہے جن کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے جس جس چیز کا مطالبہ کیا ان تمام چیزوں پر قلبی یقین اور اطمینان کا پایا جانا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یوم آخرت، تقدیر پر ایمان، یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مطالبہ بھی کیا کہ ان کو مانو، اور مومن ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ اس کو عمومی طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا وہ عمومی طور پر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی لیے مومن ہونے کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مومن تو بن گئے ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ایمان لا کے، لیکن کافر ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انسان انکار کر دے تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کو میں اگر یوں مزید آسان انداز میں سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے ہر عقیدے کا ماننا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے تمام عقائد کا ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے تمام عقائد کا انکار کرنا ضروری نہیں، کسی ایک عقیدے کا آپ انکار کر دیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟
اس لیے ایک بات اور بھی بیان کی جاتی ہے، بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے، کیونکہ مسند کا درس ہے، اسی لیے میں ان کی بات کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اکابر کا طرز رہا ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ جاری کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور احتیاط ہونی بھی چاہیے، کوئی نازک مسئلہ نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ جب تک اس کے اوپر شرع صدر نہ ہو اس وقت تک یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس پر بعض لوگ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول بھی پیش کرتے ہیں، اور اس قول کی تشریح غلط انداز میں کرتے ہیں۔ اب وہ قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہ کفر کی پائی جائیں اور ایک وجہ سے آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہوں تو اسے مسلمان کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہم ان 99 وجوہ کو ترک کریں گے، مسلمان ہونے والی وجہ کو ترجیح دیں گے۔ اس سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ابھی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام عقائد کا ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے ایک عقیدے کا انکار بھی کافی ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ بات بالکل اس کے مخالف جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور یہ مخالف اس وجہ سے لگتی ہے کہ اس کو غلط انداز میں بیان کیا گیا۔ اچھی طرح بات سمجھیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط بتلائی ہے، بہت احتیاط بتلائی ہے۔ یہ بات بالکل الگ ہے، احتیاط انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ جو جملہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ جملہ یوں نہیں ہے جیسے بیان کیا جاتا ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک بات بیان کی، کسی شخص نے ایک جملہ بیان کیا، اس جملے کے اندر 100 احتمالات ہیں، مثال کے طور پر اس جملے کے اندر 100 احتمالات ہیں، اس ایک جملے کے اندر 99 احتمال کفر کے ہیں، اس ایک جملے کے اندر ایک احتمال ایمان والا ہے، تو اس ایک جملے کے اندر ہم ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے، 99 جو احتمالات کفر والے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ وہ ایک جملے کی بات کی ہے، وہ ایک بات کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کسی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری وجوہات پائی جا رہی ہیں، تو اس جملے کا پھر کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا دینا، بلکہ اس کی کوئی مناسب تعویل تلاش کرنی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے 99 عقائد کا انکار کر دیا، ایک عقیدے کو وہ مان کے گھومتا پھر رہا ہے، ہم اس کو پھر بھی مسلمان کہیں۔ یہ بات بالکل الگ ہے، وہ بات بالکل الگ ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے بسا اوقات غلط تشریحات کرنے سے بھی دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کو بڑی اچھے طریقے سے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ لوگ اس کو بہت غلط انداز میں بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کر کے پھر اپنی تعویلیں اور تشریحیں اس کے اوپر کھڑی کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں اس سے پھر ثابت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے وہ انسان سمجھ میں آئے تو کوئی بھی پھر اشکال باقی نہیں رہتا، کوئی بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا۔ خیر، اگلی بات سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص قولی طور پر یا عملی طور پر کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بدعت کے درجے کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگے گا۔ کسی نے کوئی ایسی بات زبان سے کہی جو بدعت شمار ہوتی ہے، یا کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو بدعت بنتا ہے،
تو اس بدعت کے درجے کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے. بسا اوقات اس کو گناہگار کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے. صرف بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے کسی شخص کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص نے چونکہ فلاں بدعت کا ارتکاب کیا ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں کھاتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے، ثواب سمجھ کے یہ کام، دین سمجھ کے یہ کام کرتا ہے، تو اس بنیاد پہ ہم اس کو کافر کہہ دیں؟ نہیں. صرف اس بنیاد پہ ہم فتوی کفر نہیں لگا سکتے. ہاں یہ بات سمجھیں، اگر وہ بدعات ایسی ہیں کہ ان کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ضروریات دین کا انکار لازم آ رہا ہے، جو نئی نئی باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو نئے نئے نظریات، جو نئے نئے شگوفے وہ چھوڑ رہے ہیں، ان کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ضروریات دین کا اب انکار ہونے لگا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہو جائے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بعد کئی افراد ایسے آئے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے بدعات کا ارتکاب کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ کہنے لگے نبوت جاری ہے، اور پھر اسی جاری نبوت کو پہلے ثابت کیا، پھر اپنے آپ کو نبی بنا کے سامنے لے آئے. تو اب ضروریات دین کا انکار لازم آیا، اب اس شخص کو کافر کہا جائے گا. بدعات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ کسی صحابی کو کسی نبی کے اوپر آپ نے فضیلت دے دی، جیسے کہ ہمارے آج کے زمانے کے روافظ ہیں. بدعات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ قرآن کریم کے اندر تحریف کے قائل ہو گئے، جیسے کہ آج کے زمانے کے روافظ ہیں. بدعات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ان کا کوئی بھی عمل اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. تو اب ایسے انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر کے دائرہ کفر کے اندر ہم شامل کر دیں گے. اب اس کے اوپر فتوی کفر لگے گا. اب بے شک وہ مسلمانوں کی طرح نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ رمضان کے روزے کیوں نہ رکھتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیوں نہ کرتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کا کیوں نہ پابند ہو، چہرے کے اوپر داڑھی ہی کیوں نہ رکھتا ہو، سر کے اوپر پگڑی ہی کیوں نہ باندھتا ہو، چال ڈھال اس کی جتنی بھی سنت کے مطابق کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا اور اس کی بدعات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اب ایسے شخص کے کسی بھی عمل کی قبولیت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل مقبول ہوگا، مردود ہے. وہ جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، ان کے اعمال کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ اب وہ ایمان سے نکل چکا ہے، کافروں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھانا ہے. پھر اگلی بات ایک اور بھی سمجھیں، پوری کی پوری امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا آپ اس کو حرام کہہ دیں، کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا آپ اس کی حلت کے فتوے دے دیں، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ کفر ہے. اس حرام کا ارتکاب کرنے والے کو، اس طرح کے حرام کا ارتکاب کرنے والے کو علی الاعلان ہم کافر کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کام کر رہا ہے،
اس کو حلال نہیں سمجھ رہا. حرام کام کا ارتکاب کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھنا شروع کر دے. گناہگار بھی کہیں گے، فاسق بھی کہیں گے، فاجر بھی کہیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص شراب کو، جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اس کو پیتا ہے، لیکن حرام سمجھ کے پیتا ہے، ناجائز سمجھ کے پیتا ہے. بری صحبت لگ گئی، بری عادتوں کی وجہ سے اس کے منہ کو لگ گیا چسکا، اب وہ اسے چھوٹتی نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے کہ انسان اس کو حلال نہیں سمجھ رہا، گناہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. یہ شخص گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس حرام کام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے. شراب پیتا ہے اور شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے. شراب پیتا ہے، شراب کو نبیذ کہہ کر پیتا ہے. یہ دونوں اشخاص برابر نہیں ہیں. پہلا شخص گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، کیونکہ اس نے حرام کو حلال نہیں کہا، حرام کو حرام سمجھا، اگرچہ اس میں مبتلا ہے. لیکن دوسرا شخص حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے دائرہ کفر کے اندر داخل ہو چکا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گناہ ہے اور احساس گناہ ہے. اگر انسان کے دل دماغ سے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جائے، اس سے توبہ کی امید ختم ہو جاتی ہے. احساس گناہ ختم ہو جائے تو توبہ کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ توبہ تو وہ تب کرے گا نا جب گناہ کو گناہ سمجھے گا. جب احساس گناہ ہی اس کا ختم ہو گیا، اب تو وہ گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہے، تو توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ تو گناہ کا احساس جب تک دل کے اندر موجود ہے، گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا ہے، تب تک وہ فاسق اور فاجر مسلمان کافر نہیں ہوتا، ایمان والوں کی فہرست میں داخل رہتا ہے، اگرچہ اس کا ایمان کمزور ہے. اب یہ ساری کی ساری جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر کا کیا مسئلہ ہے. کچھ نہ کچھ بات تو واضح ہو ہی گئی ہوگی. اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چوروں کے متعلق، ڈاکوؤں کے متعلق، قاتلوں کے متعلق جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ان کو کافر کہنے میں بہت احتیاط فرمائی. سائل کے بار بار پوچھنے کے باوجود کہ سائل کہہ رہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ فرما رہے نہیں وہ کافر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ چوری کی وجہ سے معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، ڈاکوؤں کی وجہ سے امن عامہ کو نقصان پہنچتا ہے، قاتلوں کی وجہ سے انسانیت ذلیل ہو جاتی ہے، بندے مر جاتے ہیں، امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے، اطمینان والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہتے، یہ مسلمان ہی ہیں، اگرچہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. تو اہل قبلہ کی تکفیر کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں. ہاں، جو لوگ اہل قبلہ نہیں ہیں، جو لوگ اہل قبلہ نہیں ہیں، ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے. بے شک وہ ہمارے ساتھ ہماری صفوں کے اندر کھڑے ہو کر اتحاد کے ایک نہیں 100 نعرے مارے، یا ہماری صفوں کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے صفوں کے اندر شامل ہو کر ہماری نمازوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے والے ہوں. جو اہل قبلہ نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. باب ما جاء فی من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. باب ہے اس شخص کے بارے میں جو توحید اور رسالت کی گواہی دے. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا ہے.
وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن حبیبہ قال سمعت ابا الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بينا أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال فسكت عني ساعة ثم صار ساعة فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال فسكت عني ساعة ثم صار ساعة ثم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء قال فكأني أنظر إلى أصبع أبي الدرداء السبابة يومي إلى أرنبته۔ حضرت عبداللہ بن حبیبہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الدرداء، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ خواہ وہ زنا کرتا رہے یا چوری کا ارتکاب بھی کرتا رہے۔ سوال کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور کچھ دیر چلنے کے بعد پھر وہی بات فرمائی۔ میں نے پھر وہی سوال کیا۔ 3 مرتبہ تذکرہ موجود ہے، من شہید اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت لہ الجنہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں وہ ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ زنا اور چوری کا ارتکاب بھی کرتا پھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، اگرچہ اس سے زنا اور چوری کا ارتکاب بھی ہو جائے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آج بھی حضرت ابو درداء کی شہادت والی انگلی مجھے اپنے سامنے نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنے ناک کے نرم حصے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ مسند امام اعظم کے اندر یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئی روایت۔ البتہ یہی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، مضمون یہی ہے، لیکن راوی کے نام کے اندر تبدیلی موجود ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ روایت ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہو تو اس اعتبار سے بیان کی گئی ہو، اور ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو تو ان کی روایت الگ سے موجود ہو۔ بہرحال بخاری، مسلم، ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، اور مسند امام اعظم میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سمجھیں، سند کے اعتبار سے یہ روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سنائیات میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان 2 واسطے ہیں، جبکہ اگر بخاری کی روایت کو دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری والی تو اس میں کم از کم 5 واسطے ہیں، اور بخاری ہی میں وہ روایت بسا اوقات 7 درجوں تک پہنچ جاتی ہے، 7 واسطے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہی روایت جب مسلم میں آپ کھولتے ہیں تو اس میں 8 واسطے موجود ہیں۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ سند کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت کتنی بڑی ہے، کتنی عظمت والی روایت ہے۔ خیر،
اس روایت کے اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کو وہ اپنے ذہن اور قوت حافظہ میں مضبوط طریقے سے موجود پاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل نہیں کر رہے، بلکہ اس کی کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ صرف ارشاد نہیں نقل کر رہے، کیفیت کا بھی بیان اس کے اندر موجود ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا، اسی انداز، اسی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آگے نقل کیا ہے۔ یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن ہے، حافظے کی قوت ہے اور مضبوطی ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبوت کی تعلیمات کو کیسے محفوظ کیا۔ آج ہمارے حافظوں کا کیا حال ہے؟ لوگ ہمارے حافظوں کو قیاس کرتے ہیں صحابہ کرام کے حافظوں کے ساتھ۔ بھئی آج ہم 1400 سال کے بعد کی پیداوار ہیں، اور کہاں صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، جو انتخاب خدا ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، کہاں ان کا مقام و مرتبہ، کہاں ہماری حالت۔ خیر، ایک بات تو یہ کہ اس میں صرف ارشاد بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ارشاد کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں کسی روایت کے اندر شامل ہو جائیں تو اس روایت کو جھٹلانا آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے، جاہلوں کے لیے تو بہت آسان کام، چٹکی بجائیں اور کہیں کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جاہل ہیں، علم سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اہل علم جب ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت کے اندر موجود جو وزن ہے، اس وزن کا انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ارشاد بھی موجود ہے، اور ارشاد کی کیفیت کو بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری بات سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دنیا میں صدق کے دل سے توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ابتداً جہنم میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جہنم میں عذاب کے لیے نہیں جائے گا، یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ مسلمان جب بھی جہنم میں جائے گا تو تزکیے کے لیے جائے گا۔ جس آدمی کا دنیا میں تزکیہ اور صفائی، باطنی صفائی، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ قلب کی صفائی کو، باطن کی صفائی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوگا، گناہوں میں مبتلا رہا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر تزکیے کے لیے بھیجا جائے گا، اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں ناپاک نہیں جا سکتا۔ تو جب تک انسان پاک نہیں ہوگا گناہوں کی آلودگی سے، قلب کی طہارت جب تک نہیں ہوگی، تب تک جنت میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان ہونے کی وجہ سے جنت میں ضرور داخل کریں گے، لیکن سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں بھیجیں گے، تزکیے کے لیے جہنم میں بھیجیں گے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، تمام کے تمام اہل سنت والجماعت اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے صحابہ کرام کو گناہوں سے ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گناہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ایمان کی ایسی محبت پیدا ہو چکی تھی، اور ایمان ان کے رگو و ریشے میں ایسے سرایت کر چکا تھا کہ اب انہیں اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا تھا کہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، جنت رضائے الہی کا نام ہے،
کوئی گناہگار اس میں کیسے چلا جائے گا؟ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار تعجب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اگرچہ وہ زنا کرتا رہے، اگرچہ وہ چوری کرتا رہے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جی ہاں، وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا تزکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ گناہ نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہے، اور انہیں اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ گناہ گار جنت میں کیسے جائے گا۔ اور پھر ان کے اس تعجب کے اندر اضافہ تب ہوتا تھا جب کوئی بندہ، کوئی گناہ گار کسی کی عزت اور آبرو کو کی دھجیاں اڑاتا پھرے، کسی کے مال و دولت کو ہڑپ کرتا پھرے، لیکن وہ شہادتین کا اگر اقرار کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجبانہ انداز میں صحابہ سوال کریں گے نا کہ یہ افراد تو ایسے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، یہ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو اس وسوسے کے ازالے کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے صحابہ کرام نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، وہ تب بھی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرمائی تھی، ایک حکیمانہ انداز عطا فرمایا تھا۔ آج ہم جو پوری کائنات میں فہم و فراست کے، حکمت و دانائی کے نمونے اگر دیکھتے ہیں نا، تو یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری امت کو دانائی ملی ہے، فہم و فراست ملی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست دیکھیں، صحابی سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور جواب کے بعد وقفہ بھی فرماتے ہیں، سکوت اختیار فرماتے ہیں، خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات کو دہراتے ہوئے دوبارہ سے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے نا، یہ میرے منہ سے بات پھسل کے نکلی نہیں ہے، کہ میں اپنی زبان کے اوپر قادر نہیں ہوں یا قابو میں نہیں ہے زبان، اور میری زبان سے بغیر ارادے کی کوئی جملہ نکل گیا۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اس کے اثرات اور نتائج کا اندازہ ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان دیکھیں۔ اس روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، حضرت ابو درداء ہو یا بخاری مسلم کی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، تو یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے توسط سے پوری امت مسلمہ کے ذہن کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک بات اگر تمہیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہیں گزر رہی، جو اللہ کا فیصلہ ہے تم نے اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جس شخص نے توحید اور رسالت کو صدق کے دل کے ساتھ قبول کیا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دائمی ہمیشہ جہنم کا عذاب نہیں دیں گے، اگرچہ وہ کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ یہاں اگر آپ دو جملے سمجھ لیں گے تو بات ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ دو جملے یہ ہیں، ایک ہے دخول جہنم، اور ایک ہے خلود جہنم، خالدین فیہا ابدا، خلود،
ایمان والا، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا شخص خلود جہنم کا مستحق نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہاں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے دخول جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دخول جہنم الگ ہے، خلود جہنم الگ ہے۔ دخول اور خلود کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لوگ جب اس معنی کا فرق نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو دائرہ ایمان سے نکل گیا، یہ تو ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہو کے رہ گیا۔ تو دین کے معاملات میں فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے۔ وہ فہم و فراست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں۔ انسان اپنے دماغ سے فیصلے کرنا شروع کرے تو نہ جانے کیا کیا فیصلے کرتا پھرے۔ ایک بات ذرا اور بھی سمجھیں جو اس حدیث پاک سے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ صحابہ کرام کی داستان عشق و وفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایسی خصوصیت سے نوازا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں یا صحابہ کرام کے بارے میں آپ احادیث کا یا سیرت کا مطالعہ کریں، اس جیسی جماعت آپ کو پوری دنیا میں کی نہیں ملے گی۔ آپ اقوام عالم کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، ایسے صحابہ کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکیمانہ انداز میں، محبت والے انداز میں عتاب فرما رہے ہیں، غصہ فرما رہے ہیں، ناراضگی کے کچھ اثرات موجود ہیں اس کے اندر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ روایت بیان کرتے وقت وہ صحابی یہ جملے درمیان سے نکال دیتے، یہ جو غصے والے جملے تھے، اگرچہ یہ غصہ ایسا تھا جو حکیمانہ انداز میں تھا، محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن تھا تو عتاب نا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اس کو بے عزتی محسوس کرتا تو وہ روایت سے یہ جملے نکال نہ دیتا، کیوں بیان کرتا ان کو؟ جس سے یہ سمجھ میں آتا آنے والی امت کو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے بات فرمائی تھی۔ اصل تو بات سمجھا رہے تھے لیکن سمجھاتے ہوئے ڈانٹنے والا انداز اختیار کیا گیا تھا۔ لیکن صحابہ کرام تو دیوانے تھے، ان کی تو داستان محبت ہی عجیب ہے۔ انہیں اپنے محبوب سے پیار ہی اتنا تھا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ اس کا ہم دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی مال اور حسن کا پجاری خواب و خیال میں بھی وہ تصور نہیں لا سکتا جو قلبی تعلق، جو احساس صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس لیے بظاہر صحابہ کرام کو، بظاہر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، کہ اگرچہ حضرت ابو الدرداء تمہاری ناک خاک آلود کیوں نہ ہو جائے، خدا کا یہی فیصلہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ لیکن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو روایت سے ہٹایا نہیں ہے، کیونکہ محبت تھی نا، عشق تھا، لگاؤ تھا۔ کاش یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی برکت سے تھوڑے سے ذرات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر چوتھے خلیفہ حیدر کرار، خیبر کے فاتح، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب شیر خدا ہے، لیکن وہ ابو تراب کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جملہ کہا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت والا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ان احادیث کے حوالے سے عرض کی ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔